اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج العربیہ کی جلد نمبر پہلی اور جلد نمبر پہلی کا یہ درس نمبر 19 ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ ہے 45 کو عربی میں کہتے ہیں خمسۃ و اربعون۔ درس ہے 19ویں درس کو بولیں گے الدرس التاسع عشرہ، الدرس التاسع عشرہ، تاسع عشرہ یعنی 19واں درس۔ 19واں درس ہمارے سامنے ہے اور اس میں ایک تصویر سامنے نظر آ رہی ہے ہمارے۔ دیکھتے ہیں درس کیا کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ من علی الکرسی، من یعنی کون، من علی ھذا الکرسی۔ اچھا یہ بتائیے اگر ھذا کو اس سینٹنس سے نکال دیا جائے جملے پہ کوئی خاص فرق پڑے گا؟ جملہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ صحیح ہوگا، چونکہ ھذا صرف اور صرف کیا کر رہا ہے، تعین کر رہا ہے کون سی کرسی۔ تو من علی ھذا الکرسی، کون ہے علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر۔ اچھا یہ بتائیے کرسیے پہ زیر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مشار الیہ ہے۔ نہیں، یہاں پہ اس کا اعراب مشار الیہ تو ہے، لیکن جو اعراب ہو رہا ہے نا، وہ اعراب جو ہو رہا ہے وہ بدلیت کی بنیاد پر ہے۔ اس کو کیا بولیں گے؟ بدل۔ جیسے علی حرف جر ہے، مجرور ہونا چاہیے تھا ھذا کو، لیکن ھذا چونکہ مبنی ہے جی اس کا اعراب بدلے گا نہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کے بدلے میں اس کا اعراب اس کے بدل میں کس کو دے دیا؟ کرسی کو۔ جی تو جو اعراب ھذا پہ آنا تھا وہ کرسی پر، اگر ھذا کو ہٹا کے کچھ کرسی لاتے، کوئی اور ورڈ لاتے تو وہی مجرور ہوتا، پھر بدل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو من علی ھذا الکرسی، یہ کون ہے اس کرسی پر؟ جواب کیا ہوا؟ علیہ ولدن۔ یہاں پہ بتائیے علیہ میں ہا کس کے بدلے میں آیا ہے؟ کرسی۔ کرسی کے بدلے میں آیا ہے۔ علیہ ولدن، اس پر لڑکا ہے۔ ایو شیئن، کون سی چیز، امام الولد، لڑکے کے سامنے ہے۔ کون سی چیز لڑکے کے سامنے ہے؟ کہہ رہے ہیں امامہ طاولۃ، اس کے سامنے۔ اب یہاں یہ امامہ کا ہو کس کی وجہ سے ہے؟ الولد۔ امامہ یعنی لڑکے کے سامنے، طاولۃ میز ہے۔ ایو شیء فوق الطاولۃ، ایو مانے کون سی، شیء مانے چیز۔ یہ پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایو کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ ایو شیء یعنی کون سی چیز، ایو شیء فوق الطاولۃ، فوق مانے اوپر، طاولہ یعنی میز، کون سی چیز میز کے اوپر ہے؟ کہہ رہے ہیں فوق الطاولۃ کتاب و قلم الرصاص، میز کے اوپر کتاب ہے اور قلم الرصاص ہے۔ واو یعنی کیا ہوتا ہے؟ واو حرف عطف ہے، یعنی قلم الرصاص یعنی پینسل۔ این قلم الرصاص، پینسل کہاں ہے؟ این مانے کیا ہوتا ہے؟ کہاں۔ این قلم الرصاص، پینسل کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، قلم الرصاص بھی مضاف الیہ ہے، لیکن ہم چونکہ پینسل کو پینسل ہی بولتے ہیں، کچھ اور نہیں کہتے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ پینسل ہی سے کیا۔ ہوا فوق الکتاب،
کہہ رہے ہیں پینسل کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں ہوا فوق الکتاب، وہ کتاب کے اوپر ہے، والکتاب تحتہ، اور کتاب اس کے نیچے ہے۔ یہاں بتائیے ہوا کس کے لیے آیا ہے؟ قلم الرصاص۔ قلم الرصاص، یہ ضمیر پلٹ رہی ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ یہ قلم الرصاص ہے۔ ہوا فوق الکتاب، یعنی پینسل کتاب کے اوپر ہے، والکتاب تحتہ، یعنی تحت قلم الرصاص، اور کتاب پینسل کے نیچے ہے۔ من مع ذالک الولد، من کون ہے؟ مع ذالک الولد، یہاں بھی ولدے کا جو اعراب ہو رہا ہے نا وہ بدلیت کی بنیاد پر ہے، ہو رہا ہے، وہ ذالکہ کا بدل واقع ہو رہا ہے۔ من مع ذالکہ، مع ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، جو اس کے بعد کلمہ آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ من مع ذالک الولد، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں معہو صدیقہ، اس کے ساتھ صدیقہ، اس کا دوست ہے۔ وَهُوَ أَمَامَهُ، اور وہ اس کے سامنے ہے۔ أَيْنَ بَيْتُهُ، أَيْنَ مانے کہاں، أَيْنَ بَيْتُهُ اس کا گھر کہاں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے معہو میں جو ہا ہے، صدیقہ میں جو ہا ہے، امامہ میں جو ہا ہے، بیتہ میں جو ہا ہے، ان سب ہا کا اعراب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ مبنی علی السکون۔ نہیں، اعراب کیا ہے؟ اعراب یعنی کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول بہ۔ نہیں، بھول گئے آپ، یہ مضاف الیہ ہے۔ چونکہ اچھا ہاں کس سے ملحق ہے؟ یہ اسم سے ملحق ہے سب میں۔ معہو میں ما ہمیشہ مضاف ہوتا ہے تو ہا مضاف الیہ ہوگا۔ صدیق اسم ہے۔ امامہ یہ ظرف مکان ہے، یہ بھی مضاف ہوتا ہے۔ بیت اسم ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ضمیر اسم سے ملتی ہے تو مضاف الیہ ہوتی ہے، فعل کے ساتھ رہے گی تو مفعول بہ ہوگی۔ تو دیکھیے این بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے؟ کہا بیتہ، اس کا گھر، وراء المدرسۃ، جیسے امامہ ظرف مکان ہے اسی طرح وراء بھی ظرف مکان ہے۔ ظرف مکان اور ظرف زمان ان الفاظ کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ورڈ جن سے جگہ سمجھ میں آئے، اور ایسا ورڈ جن سے وقت سمجھ میں آئے اس کو ظرف زمان بولتے ہیں۔ جیسے لیل، نہار، صبح، صحیح ہے، ظہر، یہ سب کیا ہے؟ وقت بتاتے ہیں، تو یہ سارے کیا ہوں گے؟ ظرف زمان، ٹھیک ہے۔ لیکن امامہ سامنے، وراء پیچھے، تحت نیچے، فوقا اوپر، یہ سب کیا ہیں؟ ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ ایسے ظرف جن سے پتہ جگہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ایسے کلمات جن سے مکان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو آ گیا بیتہ، اس کا گھر، وراء المدرسۃ، مدرسے کے پیچھے ہے۔ اور یہ سب ہمیشہ مضاف ہوں گے جو ظرف ہیں۔ امامہ دیکھیے مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، وراء مضاف ہے، المدرسہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ حل امتحانہ، کیا اس کا امتحان، امتحان بھی اسم ہے تو یہ ہا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ قبل العطلۃ، ٹھیک ہے، یعنی چھٹی سے پہلے۔ لا امتحانہ بعد العطلۃ، نہیں اس کا امتحان چھٹی کے بعد ہے۔ ذالک الولد، وہ لڑکا، مشغول بالقراءۃ، مشغول ہے پڑھنے میں،
ٹھیک ہے، یہاں پہ با جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. کہہ رہے ہیں ذالک الولد، وہ لڑکا، مشغول بالقراءۃ، مشغول ہے پڑھنے میں، وصدیقہ، اور اس کا دوست، مشغول کتابت، مشغول ہے لکھنے میں، بالکتابہ، بالقراءہ. ٹھیک ہے، یہاں با، اس کو یاد رکھیے گا. اب یہاں عبارت ترجمہ کرو، دیکھ لیتے ہیں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کون کے لیے کیا لائیں گے ہم؟ یہاں لائیں گے من. تمہارے ساتھ کے لیے کیا لائیں گے؟ معاکا. مع مانے ہوتا ہے ساتھ، تمہارے کے لیے لا دیں گے کا. معاکا، من معاکا، یعنی تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے. تو جو معاکا آیا تھا نا، معاکا کو معی کر دیں گے. معاکا تمہارے ساتھ، معی میرے ساتھ، معہو اس کے ساتھ. تو یہاں ہم لے آئیں گے معی. تو میرے معی ربی، ربی یعنی میرا رب. رب کا تمہارا رب، ربہ اس کا رب. تو یہاں ہم لائیں گے معی، معی ربی، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. میں، انا، سامنے کے لیے امامہ، کھڑا ہوں کہ پہلے لے آئیں گے. انا واقفن، انا واقفن، میں کھڑا ہوں. کہاں کھڑا ہوں؟ اب یہ بتائیں گے. انا واقفن، میں کھڑا ہوں، امام اللہ، اللہ کے سامنے. امامہ مانے سامنے. اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے. اس کے ساتھ کے لیے کیا لائیں گے؟ ابھی میں نے بتایا تھا معاکا تمہارے ساتھ، معی میرے ساتھ. اس کے ساتھ کے لیے کیا بتایا تھا؟ کون بتائے گا؟ معہو. معہو، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے. تو کہیں گے معہو ایمانہ، اس کے ساتھ ایمانہ، اس کا ایمان ہے. میں، اور میرے ساتھ میرا ایمان ہے. وا، اور کے لیے کیا لائیں گے؟ وا، معی میرے ساتھ، ایمانی میرا ایمان ہے. عمل علم کے لیے ضروری ہے. تو ہم پہلے لائیں گے العمل ضروری. ٹھیک ہے، کیسے لائیں گے؟ یہ عمل کو پہلے لائیے، ضروری کو بعد میں لا دیجیے. العمل ضروری، مبتدا خبر ہے کہ نہیں ہے؟ العمل ضروری، عمل ضروری ہے. کس کے لیے ضروری ہے؟ علم کے لیے. تو کہیں گے للعلم، علم کے لیے. تمہارا امتحان کب ہے؟ تو کب کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ متا. تمہارا امتحان، اسی طرح سے جیسے پہلے بتایا، امتحانوں کا، تمہارا امتحان. امتحانی میرا امتحان، امتحانہ اس کا امتحان. تمہارا امتحان کب ہے؟ تو کہیں گے متا امتحانوں کا، میرا امتحان تعطیل سے پہلے ہے. میرا امتحان امتحانی، تعطیل سے پہلے، پہلے کے لیے قبل لاتے ہیں، قبل العطلۃ. تمہارا سفر عید کے پہلے ہے یا عید کے بعد؟ اب یہاں پہ دیکھیے کیسے استعمال کریں گے. تمہارا سفر یعنی سفرو کا، قبل العید، عید سے پہلے. ام لے آئیے، ام بعد العید، ام یعنی یا. ٹھیک ہے، سفرو کا قبل العید او بعد العید. زمین کے نیچے کیا ہے؟ اب یہاں کیا کے لیے کیا لائیں گے؟ ماذا، ماذا تحت الارض، نیچے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تحت. اس کے بعد میں ہوں اور میرے بعد تو. اس کے بعد تو بعدہ انا، یا انا بعدہ و بعدی انت، یا انت بعدی. انا بعدہ و انت بعدی. انا بعدہ میں اس کے بعد ہوں، وانت بعدی تو میرے بعد ہے. کیا ہر انسان کے لیے موت ہے؟ کیا یعنی ہر انسان کے لیے. لکل انسان، کیا
لکل انسان موتون، کیا ہر انسان کے لیے موت ہے؟ کون سا دین حق ہے؟ تو کون سے کے لیے ہم عربی میں کیا لائیں گے؟ ایو دینین، یعنی کون سا دین حقون حق ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ درس بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کو ریوائز کیجئے گا تاکہ کوئی اگر مشکل آئے تو پھر ہم اس کو حل کر سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔